بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ثعلبہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن چند صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی۔ انہوں نے امیر المومنین کو روکا اور باتیں شروع کر دیں۔ حضرت عمر فاروق سر جھکا کر دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے۔ جب تک وہ خاموش نہ ہوئیں آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، امیر المومنین، آپ نے اس بڑھیا کی باتیں سننے میں اتنا وقت گزار دیا اور ہمیں اپنے ساتھیوں کو بھی اتنی دیر روکے رکھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، جانتے بھی ہو یہ عورت کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر سن لی تھی۔ اگر یہ عورت مجھے ساری رات بھی کھڑا کرتی تو میں سوائے نماز کے اور کوئی کام نہ کرتا اور اس کی باتیں سنتا رہتا۔ اس بڑھیا کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا نکاح ان کے چچا کے بیٹے اوس بن صامت سے ہوا تھا۔ ان کے بھائی کا نام جو حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے، ان دونوں بھائیوں کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خولہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھی، گمنام زندگی بسر کر رہی تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت خولہ کے شوہر اوس بن صامت ایک بزرگ آدمی تھے۔ وہ بڑھاپے کی وجہ سے بہت غصے والے اور چڑچڑا پن والے ہو گئے تھے۔ ذرا سی بات پر بڑک اٹھتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کر اپنی بیوی حضرت خولہ سے کہہ دیا کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ اس زمانے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی ہو۔ اس قسم کے فعل کا نام زہار ہے۔ جب ان کا غصہ اترا تو سخت پریشان ہوئے کہ یہ کیا حرکت کر بیٹھا، اب گھر کو بچانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ خولہ بھی بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ جب حضرت اوس نے ان کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا تو بولی، تم نے طلاق نہیں دی، لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا کوئی رشتہ باقی رہ گیا ہے یا نہیں۔ تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان سے اس بات کا فیصلہ کراؤ۔ حضرت اوس نے کہا کہ مجھے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ خدا کے لیے تم ہی جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سناؤ۔ حضرت خولہ فوراً رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ خولہ نے سارا قصہ بیان کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اس مسئلے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر حضرت خولہ بہت پریشان ہوئیں اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس میرے چچا کا بیٹا ہے، آپ کو تو اس کی تند مزاجی اور بڑھاپے کا حال تو معلوم ہی ہے، اس لیے غصے میں آ کر اس نے ایسی بات کہہ دی ہے جو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ خدا را کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میری اور میرے بوڑھے شوہر اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے پر قائم رہے، لیکن خولہ مایوس نہ ہوئیں اور برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات منانے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر خود ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے مولا کریم، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ منظر اتنا دردناک تھا، میں اور ہمارے گھر کے سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خولہ کا اصرار جاری تھا کہ یکا یک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، خولہ ذرا انتظار کر، شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت خولہ کے لیے یہ سخت ترین امتحان کی گھڑی تھی۔ اگر فیصلہ میرے خلاف ہوا تو میں اس صدمے کو کبھی جان بھر نہ کر سکوں گی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوش پایا۔ اس سے اس کے دل کو قرار آ گیا اور خوشخبری سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ مجادلہ کی شروع سے اخیر تک پڑھی۔ اس کی پہلی ہی آیت حضرت خولہ کے بارے میں تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، یعنی دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں نازل ہونے والے احکامات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دیں۔ حضرت خولہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے خاوند کے پاس تو نہ کوئی لونڈی ہے نہ غلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ مسلسل 60 دن کے روزے رکھے۔ حضرت خولہ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میرا شوہر بہت کمزور ہے، وہ دن میں 2-3 مرتبہ کھاتا ہے، اگر ایسا نہ تو وہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے، مسلسل 60 روزے رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان سے کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ خولہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، مگر یہ کہ آپ ہماری مدد فرمائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تو حاجت مندوں پر ہر وقت برستا ہی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت کو اتنا سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 مسکینوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی تھا۔ حضرت اوس نے یہ سامان صدقہ کر کے اپنے زہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ خولہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر اپنے گھر آئیں تو حضرت اوس کو دروازے پر اپنا منتظر پایا، یعنی وہ حضرت خولہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پوچھا، خولہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ خولہ نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو اور بہت اچھے انسان ہو، مگر غصے میں آ کر بہت کچھ کہہ جاتے ہو۔ سورۃ مجادلہ کے نزول کے بعد حضرت خولہ کا مرتبہ لوگوں کے نزدیک بہت بلند ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جلیل القدر صحابہ کرام بھی ان کی بہت عزت و تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے راستے میں خولہ کو دیکھا تو ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر حضرت عمر فاروق کو وہیں روک لیا اور کہنے لگی، اوہ عمر، ایک زمانہ تھا کہ میں نے تمہیں عکاظ کے بازار میں دیکھا تھا، اس وقت لوگ تمہیں عمیر عمیر کہہ کر پکارتے تھے اور تم لاٹھی ہاتھ میں لے کر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تھوڑے ہی زمانے کے بعد لوگ تمہیں عمر کہنے لگے
اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اب تمہارا لقب امیر المومنین ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ جو حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ بڑی بھی، تم نے تو امیر المومنین کو بہت کچھ کہہ ڈالا۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا، دوستو، یہ جو کہتی ہے انہیں کہنے دو۔ تمہیں معلوم نہیں یہ کون عورت ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سن لی تھی، اور انہی کے بارے میں تو یہ آیت قد سمع اللہ نازل ہوئی تھی۔ میں تو ناچیز بندہ ہوں، مجھے تو اس کی بات اور بھی زیادہ غور سے سننی چاہیے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔